السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج ہم محمد شیخ کے حوالے سے پروگرام کریں گے جو ان کا مناظرہ ہوا تھا۔ وہ شیخ صاحب کا موقف بڑا اچھا ہے، مجھے چند باتوں سے ان کے اختلاف ہے، باقی مجھے ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی ان کی بہت ساری باتیں بری لگتی ہوں یا مجھے ان سے کوئی بیر ہو، بلکہ بہت ساری چیزوں میں ان کی حمایت کرتا ہوں۔ جس طرح سے ان کا جو موقف ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایک چیز جو رائج ہے کہ وہ روایت پرستی میں بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں اور توریت اور انجیل سے زیادہ تر مواد لیتے ہیں وہ، یعنی بائبل سے، وہ اس کے خلاف ہے وہ۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ روایتوں سے قرآن کو جوڑنا، یعنی غیر اللہ کی کتب سے جوڑنا اس کو۔ ہاں، اب رہ گئی بات بائبل سے، تو بائبل کے لیے بھی وہ جو ہے اپنا سخت رویہ رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ بائبل جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، گو کہ وہ اللہ کی کتاب ضرور ہے لیکن اس میں تحریف ہو چکی ہے اور اس کے اندر اتنا رد و بدل ہو گیا ہے۔ وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ مختلف کتابوں سے جوڑ کر انہوں نے بنایا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ تورات کا حصہ ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے انجیل کا حصہ ہے، یعنی یہ دونوں ملائیں تو بائبل بن جاتی ہے۔ اچھا موقف ہے ان کا اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں۔ اب جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو وہ کچھ پوائنٹ پہ ہے، اور وہ یہ جو ان کا مناظرہ ہوا تھا مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ، آج سے میرا خیال ہے 4 سال پہلے، جو بہت وائرل ہوا، اس سے تقریباً 1 سال پہلے میں نے ایک صاحب سے مجھے کچھ کتابچے ملے تھے، ان کے لیکچرز تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھیں، تو وہ مجھے ملی، کوئی 10-12 لیکچر ان کے ملے تھے وہ کتابچوں کی شکل میں، تو وہ میں نے مطالعہ کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ قرآن سے حوالہ دے کے اور وہ بغیر کسی دوسری کتاب کو ٹچ کیے اس کو مطلب یعنی پیش کیا کرتے تھے، تو میں بڑا متاثر ہوا ان سے اور میں ملنا بھی چاہ رہا تھا ان سے۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی کہ ان سے میری ملاقات ہو جائے۔ ان کا پتہ بہرحال میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے جیسے تیسے وہاں پہنچا تو پتہ ہی چلا کہ وہ یہاں نہیں، باہر ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں، امریکہ میں۔ اچھا، مجھے 2-3 دفعہ میں وہاں گیا لیکن میری ملاقات ہو نہیں سکی، اور حسن اتفاق دیکھیں کہ میرے ایک دوست تھے جنہوں نے اس جماعت کو جوائن کیا، تو انہوں نے جب کہا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان کے لیکچر کو کچھ پڑھے ہوئے ہیں اور مجھے معقول آدمی لگتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ان کے جو ہے نا یوٹیوب پہ بہت سارے لیکچر ہیں، آپ وہ دیکھیں۔ پھر انہوں نے کچھ مجھے بھیجے بھی۔ اچھا، اس کے اندر جو مناظرہ میں نے ان کا دیکھا مفتی عبدالباقی صاحب کا ان کے ساتھ، تو مطلب اس مناظرے پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ مناظرے میں جو ان کی 3 باتیں جو اس کے اوپر بڑا زور دیا انہوں نے، ایک تو یہ قرآن کے معنی جو انہوں نے کہا کہ پڑھائی ہے، توریت کے معنی انہوں نے بتائے ہیں کہ اس کے معنی جو ہے مطلب یعنی قانون کے ہیں، اور انجیل کا مطلب خوشخبری ہے۔ تو وہ کافی لمبا مناظرہ تھا ان کا، میرے خیال سے کوئی 2.5-3 گھنٹے کا ہوگا۔ اچھا، اس کے اندر جو مناظرے میں ان کے یہ 3 موضوع جو تھے، اس میں آخر میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، اپنے آپ کو انہوں نے کہا میں بنی اسرائیل ہوں۔ مجھے اس پہ بھی کوئی ان کا اختلاف نہیں تھا۔ دیکھیں، اس پہ ایمان کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خود بنی اسرائیل میں سے تھے، اور وہ انبیاء جتنے بھی انبیاء ہیں یا رسول ہیں، یہ پیغمبر جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ہم تو ان کو مسلم ہی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے مسلم تھے سب۔ اب تو اگر یہ بھی کہتے ہیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی تو نہیں کہہ رہے نا وہ۔ لیکن بعد میں میری جب وہ صاحب سے مجھے پتہ چلا کہ وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کراچی میں آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا میری ملاقات کروا دیں۔ تو انہوں نے جو ہے مجھے ان کے لیکچر بھیجنے شروع کر دیے یوٹیوب کے اوپر۔ تو اچانک ایک میرے سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ جو وہ ایک روح کا نام ہے، یعنی وہ جبرائیل علیہ السلام کو محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ جو ہے نا ایسا کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روح کا نام ہے جو وحی لے کر آتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں نبیوں کی۔ تو مجھے بڑی وہ ہوئی، بلکہ ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا میں نے، تو اس کے اندر جب یہ وہ بتا رہے تھے تو کسی لڑکے نے ان سے سوال کیا ہے کہ جس طرح وہ
انکا میتون و انہم میتون، یہ آیت اس نے پڑھی کہ نبی ان سب کو بھی موت آنی ہے اور آپ کو بھی موت آنی ہے. تو اس نے ترجمہ کیا اے محمد آپ کو بھی موت آنی ہے. تو شیخ صاحب نے کہا اس میں کہاں لکھا ہوا ہے، محمد کو ذکر ہی نہیں ہے. تو اس سے بعد انہوں نے بڑی انداز سے اس کو کہا کہ تمہیں عربی آتی ہے؟ اچھا، اس کو انہوں نے جس طرح سے وہ کیا کہ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا. تو یہ دیکھنے کے بعد تو میرا اشتیاق اور بڑھ گیا تھا ان سے ملنے کا کہ اب تو ملنا چاہیے، اور ان سے میں چاہتا تھا اسی ٹاپک پر ڈائریکٹ بات کروں. تو بہرحال وہ جو صاحب تھے انہوں نے مجھے یہ اپنے گھر پہ بٹھا کے دکھایا تھا. تو اس پہ میں نے اعتراض کر دیا. میں نے کہا میں اختلاف کرتا ہوں ان سے، کیونکہ جو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں میں تو کہنے لگے نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ، محمد تو ہے ہی نہیں یہاں. میں نے کہا یار میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے ان سے ملوا دیں اور آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ دیکھ لیجیے گا. تو انہوں نے دو یعنی لڑکوں کو اور انہوں نے اپنے ساتھ لیا، اور ایک دن ٹائم لے لیا انہوں نے ان سے، اور ہم چلے گئے اس طرح سے. بہرحال مل کے مجھے خوشی ہوئی ان سے کہ بڑے اچھے اخلاق سے ملے ہیں مجھ سے. بلکہ انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ جی، میں نے ان سے کہا یہ وہی جگہ جہاں پر مناظرہ ہوا تھا، کیونکہ جو ہال ٹائپ کا بنا ہوا ہے اور ریڈ کلر کا کارپیٹ تھا. تو انہوں نے بہرحال مجھے کرسی پہ بٹھایا، کہنے لگے جی ہم نے آپ کو بڑی عزت دی، آپ کو تو کرسی پہ بٹھایا، ان کو تو ہم نے نیچے بٹھایا تھا. تو میں نے کہا ذرا نوازی آپ کی، میں یعنی مجھے اگر آپ نیچے بٹھاتے تو مجھے اعتراض نہیں تھا. بہرحال وہ بات ہوتی رہی، ہماری تقریباً 2.5-3 گھنٹے ان سے بات ہوتی رہی مستقل. تو مناظرے کے حوالے سے میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، میرا جو ٹاپک تھا اسی پہ میں بات کرتا رہا. تو اس سے پہلے تو انہوں نے مجھے کافی کوریدا کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے. میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ جی میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے. تو آخر میں نے تنگ آ کے ان سے کہا جی میں بہت ساری جماعتوں میں رہا ہوں لیکن چھوڑ دی وہ جماعتیں میں نے. تو کہنے لگے نہیں پھر بھی آپ کا کوئی موقف ہوگا. تو میں نے کہا اچھا اگر آپ اتنا زور دے رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ میں توحیدی جماعت کا بھگوڑا ہوں. جب میں نے توحیدی جماعت کا نام لیا تو اس پہ وہ مسکرائے تھوڑے سے. تو کہنے لگے پھر تو تم نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوگا جب اتنی ساری جماعتوں میں رہے. میں نے کہا جی میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. بہرحال میں نے کہا اب ہم مدعے پہ آ جاتے ہیں. بات ہوتی رہی تو انہوں نے کہا قرآن نازل ہو رہا ہے، اور جب میں پڑھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں ہے تو میرے پاس وقت نزول ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے آپ نے کہا ہے تو اس کی کوئی مجھے آیت بتا دیں. انہوں نے کہا کتنی جگہ نازل کا ذکر ہے، سب پریزنٹ ہے اس میں. تو اتفاق ہے کہ میں اس دن قاموس القرآن ڈکشنری جو تھی وہ میں لے کے گیا تھا ساتھ. حالانکہ وہ مجھے گیٹ پہ روکا تھا، انہوں نے کہا آپ کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ ڈکشنری ہے عربی کی، قرآن کی ڈکشنری ہے، اس سے ان کو کسی کو کیا ہوا، آپ اس کو چاہیں تو چیک کر لیں. تو میں نے بتایا میں تو صرف اس لیے لے کر آیا ہوں کہ کہیں اگر تکرار ہوگی تو میں ڈکشنری کھول کے دیکھ لوں گا. تو انہوں نے بہرحال جو چوکیدار تھا اس نے مجھے جانے دیا، وہ لے آنے دیا. ہم اندر بیٹھ گئے. تو جب وہ والی بات نکلی تو میں نے لفظ انزلہ کھولا اور ان کے سامنے رکھ دیا. میں نے کہا دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پریزنٹ ٹینس، یہاں انزلہ کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے، نازل کیا گیا، اور یہ آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ماضی مجہول. میں نے کہا یہ میں نے آپ کو ڈکشنری میں دکھا دیا ہے. اب پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ انزلہ اگر آپ کو کہیں ملتا ہے کسی ڈکشنری میں تو آپ وہ ڈکشنری کھول لیں، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں تصدیق کے لیے. تو وہ کہنے لگے نہیں وہ مجھے گرامر نہیں آتی، میں گرامر نہیں جانتا. تو ایک صاحب تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے یہ تو جاوید صاحب یہ جانتے ہیں گرامر. تو میں نے کہا پھر مجھے ان سے بات کرنی چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہاں جو لفظ ہے انکا میتون، تو کا مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے، اور مخاطب جہاں بھی ہے کیونکہ قرآن کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، تو جہاں بھی کا لگے گا انکا اگر ہے تو بے شک اے نبی آپ اگر کہا جائے تو ترجمہ یہی بنتا ہے. اگر اس بچے نے، میں نے کہا وہ میں نے دیکھا تھا آپ کا پروگرام، تو اس بچے نے اگر یہ کہہ دیا اے محمد آپ، تو اس نے غلط نہیں کہا، بالکل صحیح کہا ہے. تو اب آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ گرامر آپ نہیں جانتے، تو پھر آپ کیا تصدیق کریں اس کی کہ کا سے مخاطب کون ہے. تو وہ بہرحال بات ہوتی رہی. پھر وہ ہم اپنے پوائنٹ پہ آئے تو اس ٹائم وہ بات چلتی رہی. انہوں نے کہا نہیں وہ ایک روح کا نام ہے. تو بہرحال وہ مجھے پتہ تھا وہ مانیں گے نہیں، لیکن یہ کہ میں نے پھر بھی ان سے کہا آپ سورہ تکویر پڑھیں. تو انہوں نے سورہ قرآن نکالا، میں نے کہا آپ اس کو پڑھ لیں. تو وہ پڑھنے لگ گئے
انہو لقول رسول کریم جب پہنچا تو وہ خوش ہو کے کہنے لگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، تو قول رسول کریم ہے یہ. تو میں نے کہا آگے بھی تو پڑھیں. تو وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ جہاں لکھا ہوا تھا، جب وہ انہوں نے وہ لفظ پڑھا تو میں نے کہا آپ رک جائیں. میں نے کہا اب آپ بتائیے کس نے کس کو دیکھا. تو میں نے کہا وَلَقَدْ رَأَوْهُ یعنی دیکھا اس کو، اور بالتحقیق بات ہے لقد کا لفظ آیا تھا بالافق المبین. تو میں نے کہا کہ اگر افق پہ دیکھا انہوں نے، ٹھیک ہے، کھلے افق پہ دیکھا، تو میں نے کہا کہ انہوں نے آسمانوں میں دیکھنا اوپر کی سمت میں. کہہ رہے نہیں وہ اگر آپ اس کو افق سے مراد آپ یہ لیتے ہیں، میں تو افق سے مراد اس طرح نہیں لیتا. میں نے کہا پھر آپ کیا لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جہاں پانی اور سمندر مل جاتا ہے. میں نے کہا چلیں وہی لے لیں. تو کس کو دیکھا؟ میں نے کہا یہاں ایک شخصیت نہیں دو بن رہی ہیں. تو وہ بہرحال وہ باتوں میں وہ لچتے رہے، کہہ لگے نہیں وہ مطلب سارے سوال آپ ہی کریں گے، ساری باتیں آپ ہی کریں گے، دوسرے بھی کریں گے. میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، اگر یہ کرنا چاہیں تو یہ کریں شوق سے. تو انہوں نے بہرحال کہا نہیں ہم جو ہے ہم ان کے ساتھ آئے ہیں منصور صاحب کے ساتھ، تو یہی بات کریں گے آپ سے. تو بہرحال پھر انہوں نے کہا جی مجھے اس وقت جلدی ہے اور مجھے کہیں جانا ہے، تو اور کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ ہم نے پھر ان سے اجازت لی. بہرحال انہوں نے ہمیں تحفے بھی دیے. تو مجھے انہوں نے جو قرآن دیا تھا، انہوں نے خود قرآن کا ٹرانسلیشن بھی انہوں نے لکھا ہے. تو میں نے اس کو ایسے ہی ہاتھ میں لے کے کھول کے دیکھا تو وہ بہرحال وہ اس میں شروع میں گرامر وغیرہ عربی کی گرامر وغیرہ دی ہوئی تھی. تو حیرت تو مجھے ہوئی کہ یہ کہتے ہیں مجھے گرامر نہیں آتی اور انہوں نے ساری اندر گرامر بھی سمجھائی ہوئی ہے. اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں وہ جو ان کے جاوید صاحب تھے ان کا بھی کوئی عمل دخل ہو. بہرحال اینی وے میں نے ان سے کچھ کہا نہیں. میں نے ان کو یہ کہا البتہ کہ اس پہ سائن کر دیں آپ. کہنے لگے نہیں میں نے آج تک کسی کو سائن کر کے نہیں دیا. تو بہرحال میرے اصرار پہ انہوں نے سائن کر دیا اس پہ. تو وہ میرے پاس ہے ثبوت کے طور پہ کہ کل کو کوئی بات ہو تو میں یہ کہہ سکوں کہ نہیں جی آپ نہیں دیا تھا مجھے. اگر میں حوالہ دوں کسی پروگرام میں ان کا، اس ٹائم تو میرے ذہن میں یوٹیوب کا تھا بھی نہیں. تو خیر جب میں نکلنے لگا ہم جانے لگے تو میں نے ان کو اچانک روکا. میں نے کہا شیخ صاحب 1 منٹ رک جائیں. کہیں گے جی. میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے مفتی عبدالباقی صاحب کو کہا تھا کہ آپ زید کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کسی زید کو نہیں جانتا. تو شیخ صاحب نے کہا لو مولانا آپ سب کو جانتے ہو، عمر کو بھی جانتے ہو، علی کو بھی جانتے ہو، عثمان کو بھی جانتے ہو، جس کا نام قرآن میں اس کو آپ نہیں جانتے. تو انہوں نے ان کو مطلب تھوڑا سا اس بات پہ ہٹ کیا. وہ آپ مناظرہ دیکھیں گے نا، وہ ان کا جو عبدالباقی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہے اس میں آخر میں یہ آپ کو مل جائے گا جب وہ جا رہے ہیں. تو میں نے جب ان کو یاد دلایا تو وہ ہنسنے لگے، کہنے کہ ہاں جی ان کو تو بس اب وہ کیا کہوں، ان کو پتہ کچھ ہوتا نہیں اور وہ قرآن کی تعلیم دیتے، اس طرح کی بات کی. تو میں نے کہا نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی آپ سے یہیں پر کچھ سوال کرنا ہے، جس طرح آپ نے ان سے کیا تھا نا اس طرح مجھے بھی کرنا ہے. کہہ لیں گے ہاں بولیں. تو میں نے ان سے کہا آپ میں رجوع کا مادہ ہے؟ تو بڑے طنزیہ انداز میں وہ ہنسے اور کہنے لگے جی یہ مجھے رجوع کروانے آئے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ مطلب بات کرنا چاہیں گے تو میں بات کروں گا نا، اور اگر آپ نہیں چاہیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بہرحال آپ کا موقف تو مجھے پتہ چل گیا ہے. وہ ہم بہرحال وہاں سے آ گئے. تو وہ جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے جو ہے بڑا زور دیا، کہنے لگے نہیں آپ نے جو ہے بڑے غلط انداز میں ان سے بات کی، اس طرح کی بات کی، توہین کی. میں نے کہا جی میں نے کوئی توہین نہیں کی، بلکہ اس پروگرام جہاں میں گیا تھا ان سے ملنے کے لیے تو کوئی ہماری وہ نہیں تھی، کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی وہاں پر اس ٹائم کہ اس میں اگر میں کہتا تو آن لائن کی بے عزتی کر رہا ہوتا، ایسا کچھ نہیں تھا. بہرحال میں نے کوئی بے عزتی نہیں کی ان سے. میں نے ایک لفظ کہا اگر رجوع کرنے کا، تو میں نے کہا یہ میرا حق ہے، اختلاف کرنا بھی میرا حق ہے، اور اگر میں بات کر رہا ہوں تو ان سے دلیل دے کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی رشتہ داری کرنے تو نہیں گیا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ اب اس وقت میرے کو 7واں مہینہ ہے، 7 مہینوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور مور دین 100 ویڈیوز میری جو ہے بیانات کے اوپر ہیں. اگر ان کو ریل کو چھوڑ بھی دیا جائے وہ تو اسی میں سے نکال کے یہ کر دیتے ہیں بچے. تو بہرحال وہ ہر ویڈیو میں نے ان کو بھیجی ہے. ان کے کوآرڈینیٹر ہیں جہاں زیب صاحب. تو جہاں زیب کا نمبر مجھے ان صاحب نے دیا تھا کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں تو یہ آپ کو ٹائم دے دیں گے. تو میں نے کیونکہ ان سے رابطہ کیا تھا اور وہ مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ یہاں پر اس وقت ہے نہیں، ہوں گے تو بتا دوں گا. تو میں نے جب ان سے اصرار کیا تو بہرحال انہوں نے ٹائم لے لیا تھا.
تو جہاں زیب صاحب کا میرے پاس نمبر تھا اور میں جہاں زیب صاحب کو میں نے تقریباً ساری ویڈیوز اپنی خود بھیجی ہیں، جس میں سے ایک دفعہ انہوں نے مجھے، جب میں نے شفاعت والی بات کی تھی اس کے اوپر، تو وہاں سے مجھے رپلائی میں شفاعت کی محمد شیخ کی ویڈیو آئی جس میں لگ رہا تھا کہ ہم دونوں کا موقف ایک ہے. تو بہرحال انہوں نے جو آیتیں کوٹ کی، میں نے جو کوٹ کی، اس میں فرق تھا. اب وہ میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا کہ، لیکن موقف بہرحال دونوں کا سیم تھا. جس طرح ایک آیت تھی جس کے اندر ہم دونوں متفق تھے، انہوں نے بھی وہ آخر میں حوالے کے لیے وہی دی ہوئی تھی. جس طرح وہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَا تَجِدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا جو ہے کہ جس میں یہ آیت انہوں نے بھی کوٹ کی تھی اور یہ میں نے بھی کوٹ کی تھی کہ اللہ کے نبی شفاعت تو نہیں بلکہ شکایت کریں گے. اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ مطلب یعنی یہ اللہ نے کہا ہے کہ مطلب یعنی اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں شدت سے اختلاف پاتے. اور اس کے بعد میں نے پھر یہ والی آیت کوٹ کی تھی. اتفاق سے یہ چیز ہماری سملر تھی. باقی جو تھا وہ آپ بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں، میری ویڈیو بھی موجود ہے، ان کی موجود ہے. تو بہرحال اس ویڈیو پہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بیڈ کمنٹس بھی دیے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ مشرکانہ عقیدہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس پہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث تینوں کا کہنا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، یعنی سفارش کریں گے، یعنی اللہ کو ہم نے سفارشی بنایا ہوا ہے. تو بہرحال اس معاملے میں ہی نہیں بلکہ اور بہت سارے معاملوں میں ہمارا موقف ایک ہو سکتا ہے. تو ان کا جو موقف، جہاں مجھے اختلاف ہے وہاں تو میں انشاءاللہ پروگرام کروں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ میں نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے. اب بہرحال ایک چھوٹا سا کلپ میں نے اس میں سے نکالا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ان 3 پوائنٹس کو الگ الگ لے کے ہم چلیں اور اس پہ ایک ایک پروگرام کریں. چلیں ٹھیک ہے، آپ جب تک پہلے ویڈیو دیکھ لیں پھر ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. نہیں، ترجمہ تو میں نے عبداللہ یوسف علی، یہ ایک ہے کیا نام ہے ان کا اردو میں، ابو منصور ہے، مولانا مودودی صاحب ہیں، اشرف، ترجمے میں نے سارے جمع کر لیے تھے. مگر مین جو میں نے پڑھا وہ ایک انگریزی عبداللہ یوسف علی کو سامنے رکھا. لیکن یعنی ایک کسی بھی آیت کا جو روح ہے، یہ کنسپٹ ہے، وہ بغیر میں عربی کو چیک کیے بناتا نہیں تھا. حالانکہ مجھے عربی آتی نہیں ہے، لینگویج ایز اے لینگویج آئی کین ناٹ اسپیک عربک لینگویج. لیکن میں پڑھ کے، ایک ہوتا ہے نا، ایک جیسے آپ کسی ملک میں جا کے رہنے لگے، بار بار وہاں کے علاقے میں رہ کے تھوڑی بہت الفاظ کی چنکس آپ کے ذہن میں چلے جاتے ہیں. تھوڑی بہت میں نے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں ابھی بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں، اگر آپ مجھ سے عربی گرامر پہ بات کریں تو میں اتنی گرامر سے واقف نہیں ہوں. لیکن آپ جب مجھ سے الفاظ کے معنوں پہ بات کریں تو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. آپ نے کبھی شاہ صاحب یہ چیک کیا کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں کسی بھی لفظ کا، جی تو وہ اس زبان کی ڈکشنری یا اس زبان کے لغت والے جو اس کا کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا میچ کر رہا ہے؟ میں میچ ہی کر کے بتا رہا ہوں، اردو کا نہیں، کہ اسی میں اردو کا نہیں. میں آپ کو اپنا بتایا تھا. انگریزی میں، کیونکہ انگریزی بڑی زبان ہے، آپ میرا پوائنٹ سمجھے. آپ انگریزی جو ہے نا، زبانیں بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، لائک میرے حساب سے وسیع کی بات پوائنٹ ہے. تو میں نے جس ترجمے، جس لفظ کا جو بھی ترجمہ اگر میں نے کیا ہوا ہے، وہ انگلش ٹو عربک اور عربک ٹو انگلش میں ویریفائی ہو جائے گا. یہ بوتھ وائز، انگلش ٹو عربک اینڈ عربک ٹو انگلش. صحیح. اب کیا کرتا ہوں میں، جو اس کا سو کالڈ جو اسپرٹ ہے اس ورڈ کی، وہ میں پل کر کے اس کو اردو کا ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. تو وہ شاید آپ کو نہیں ملے گا اردو عربک لینگویج کے اندر، عربک اردو لینگویج میں. اچھا، وہ آپ کو نہیں ملے گا وہ ورڈ. میں یوٹیوب پہ جب آپ کو سنا تو آپ نے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَفِيهَا وَكَيْفَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ حَكَّمَ يُحَكِّمُ تحکیماً کا معنی ہوتا ہے کسی کو جج بنانا، حاکم بنانا نہیں، جج بنانا. انگلش میں بول رہے ہیں جج، اردو میں کیا ہوگا؟ جی انگلش میں جج کہیں گے نا. جج، منصف، ہم دونوں کے بیچ میں آپ کو منصف بنانا. اچھا، یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ میں 3 اردو کی جو ہے وہ ترجمے لے کر آیا ہوں، 2 انگریزی کے ترجمے لے کر آیا ہوں. جی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اس کے میں نے منصف کر کے، کیا اس میں سینس آپ نے اس میں اس کا جو ترجمہ کیا، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ کیسے آپ پر حکومت کر سکتے ہیں. ہاں، آپ نے اس کا ترجمہ جو یہ جو درس ہے، اس میں آپ نے اس کا ترجمہ ایسا کیا. لیکن
اب میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو ترجمے ہیں اور اس سے پہلے جو حکم یا تحکیم کا جو معنی ہے وہ بمعنی منصف بنانے کی آتا ہے قرآن میں جہاں بھی اس کا ذکر ہوا ہوتا ہے. تو اب اس ترجمے کو جو آپ منصف اور انصاف کے اور منصف کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ قرآن میں تو قسط بھی آتا ہے نا. ابھی نہیں ایک سیکنڈ میری بات سنیں آپ. انصاف عربی لفظ ہے. آپ منصف جو ورڈ استعمال کر رہے ہیں یہ عربی میں بھی آیا نا یا اردو کا لفظ؟ نہیں، انصاف کا لفظ تو اردو کا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. نصف آدھا نصف وہ تو آدھا ہے، وہ یہ اردو کی بات. یہ اردو. نصف آدھا جو ہے وہ قرآن کا لفظ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. وہ پھر وہاں جا کے آپ نصف کریں گے. نصف کا لفظ جو ہے آدھے کے معنی میں یہ ہے عربی کا معنی، عربی کا لفظ ہے نا. لیکن منصف ہاں. لیکن نصف آدھا اور منصف کسی کو بیچ کا آدمی بنانا نصف اور اس کا روٹ لیٹر تو ایک ہی ہو گیا. نہیں، ایک منصف الگ ہے. الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے. اچھا اس کا مادہ بھی الگ ہے. بالکل مادہ بھی الگ ہے، سب چیزیں الگ ہیں. منصف الگ چیز. اچھا منصف اردو کا لفظ ہے. یہ اردو کا ٹھیک ہے لفظ. ٹھیک ہے. تو منصف اب اس کو فارسی اردو سمجھ سکتے ہیں. سمجھ گیا میں. عربی ورڈ نہیں ہے آپ. عربی ورڈ نہیں ہے. اچھا چلے. اور حاکم جو آپ حاکم الگ چیز ہے. وہ حکم یحکم میں وہ سمجھ گیا. وہ تو اور حکم یحکم سے جب آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بیچ کا آدمی بنانا. مطلب میں اس کی بات پہ میں سمجھ گیا. اس کا آپ بیچ کا لفظ استعمال کر دیں, کبھی آپ اس کو جج کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, مگر فیصلہ کرنے والا بنائیں گے نا آپ. لیکن یہ تو بہت بڑا فرق آئے گا. اب ایسے دیکھیں, یا تو آپ اس بات کا دعویٰ کریں کہ قرآن کو آپ ہی پہلی مرتبہ سمجھے ہیں, باقی جتنے بھی ہیں وہ سب غلط کر رہے ہیں, یا تو اس بات کا دعویٰ ہے, یا پھر دعویٰ یہ ہے کہ جی یہاں پر مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی, یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے اس کا سمجھاتے ہیں. تین الفاظ دیکھیں, تین الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ. جج انگلش میں کہا آپ نے, پھر منصف کا اور بیچ کا کہا, تین الفاظ استعمال کیا ابھی آپ نے. نہیں, ابھی میں اسی نے وقت کہا کہ حکم یحکم. نہیں ایک سے اس کی گرام گردان کی بات نہیں کر رہا میں, کہہ رہا ہوں آپ نے منصف کا, آپ نے جج کا, آپ نے کہا بیچ کا, تین الفاظ ایک آدمی کے لیے استعمال ایک آدمی کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کیا الفاظ استعمال کریں, سینس بتائیں آپ. وہاں جو شاید کا سینس بن رہا ہے وہ سمجھے, وہاں آپ نے اس لفظ کی بنیاد پر نہیں, آپ اپنا بتائیں نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, موقف اب مجھے اب بولنے دیجیے. اس لفظ کی بنیاد پر آپ نے آگے یہ بنیاد کیا کہ دیکھیں یہاں پر یہ لفظ آیا ہے, اس کے بعد تورات کا معنی آیا ہے. میں اس پہ آ جاتا ہوں. اس لفظ کو تھوڑی دیر کے جیسے آپ چھوڑتے ہیں نا, میں بھی یہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ کا درس پوری طرح تفصیل سے سن چکا ہوں میں. تورات کا معنی اگر اس آدمی سے پوچھا جائے, کہیں سے بھی پوچھا جائے, تو تورات کا معنی اس کتاب کے کیا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ اب تورات کا معنی آپ نے نہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی. جی ہاں, کئی جگہ پر ہے. کہیے کہ آیت دکھا, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. نبیوں نے حکم دیا. اس نبی سے کون مراد ہے؟ نبی نہیں, نبیون جمع. موسیٰ, اور موسیٰ کے بعد قبلہ, یوشع کے بعد پھر جتنے بھی. بائبل کی بات نہ کریں پلیز. دیکھیں یہ بائبل کی بات نہیں ہو رہی, قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, بائبل کی گفتگو نہ کریں پلیز. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی. موسیٰ کو کتاب دی, فرقان دی, الواح دی, صحف دیے, نازل کیا, کلام کیا, وحی کی. لفظ تورات آپ نے کہا, مجھے بتائیں آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چلیں میں مان لیتا ہوں میں غلط. نہیں آپ غلط, میں مان لیتا ہوں نا. میری بات سنیں نا قبلہ, بات یہ ہو رہی ہے, دیکھیں ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کیا یہ سچ ہے یا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نام آئے الواح وہ آپ نہیں بول رہے, ذکر وہ نہیں بول رہے, نازل وہ نہیں بول رہے, کلام وہ نہیں بول رہے, وحی وہ نہیں بول رہے, کتاب وہ نہیں بول رہے, فرقان وہ نہیں بول رہے, لیکن جو نہیں آیا وہ بول رہے ہیں آپ. کیوں؟ ہیبرو میں, عرمیک میں انہوں نے 5 بکس, پینٹاٹوک, جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹس, نمبرز اینڈ ڈیوٹرونومی, ان کو وہ کہتے ہیں ٹورا, جوز. تو آپ نے وہ بولا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں میں قرآن پڑھائیں گے کیا یہودی جو کہیں گے وہی ہم کہیں گے؟ کیا ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہنے کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتاب آیا ہے, وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا, الواح دی, صحف دیے. میں کتنے آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو ان کے نام کے ساتھ باقاعدہ ایسے آیا ہے, مگر وہ ہم نے بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جوز کا آرڈر ہے کہ تورا کو. اب تورات کا معنی آپ نے میں چھوڑ دینا, پہلے اس کا پہلے ایگری کریں آپ اس بات پہ کہ موسیٰ کے نام کے ساتھ تورات قرآن میں نہیں آیا.
اب تو پھر آپ کو ہر بات میں مجھے آپ کو ایگری کرنا نہیں پڑے اگر گا. نہیں قرآن میں پھر یا میں تو آپ واپس کو نہیں اپنے اگلی جو صحیح نہیں حکیموں پہ قرآن بھی آ مجید جاتا نہیں قرآن مجید میں آیا یا نہیں آیا یہ جواب یہ میرے کانسیپٹ پہ بات نہیں ہو رہی یہاں کہ آپ اس پہ کانسیپٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ آپ اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے پوچھا آپ نے قرآن مجید تلاوت پورا پڑھے ہوئے ہیں عالم ہیں فاضل ہیں کیا قرآن مجید میں 18 دفعہ تورات کا لفظ آیا 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا کیا ان کے نام کے ساتھ تورات اور موسیٰ ایک جگہ آیا یا نہیں آیا یہ سوال ہے. دیکھیے سوال کا تو حق مجھے میں آپ سے سیکھ میں پوچھوں نہیں سیکھ نہیں رہے ہم لوگ سیکھنے نہیں آئے دیکھیے پلیز میں تو یہاں سیکھنے نہیں پلیز دیکھیے آپ سیکھنے نہیں آئے دیکھیے سچ بولیں آپ سیکھنے نہیں آئے آپ پلیز سچ نو سیکھنے نہیں آپ ڈسکس کرنے آئے. ٹھیک ہے ڈسکس کر رہے ہیں نا تو آپ ایز اے ڈسکشن جگہ ہے آپ کو سوال کا تو حق مجھے ہوگا. نہیں سوال نہیں کر رہا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا سچ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام اتنی دفعہ ہے کانکارڈنس ہے موجم وفیرے سے نکال لیں آپ اس میں 136 دفعہ نام ہے اور 18 دفعہ تورات کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ ورڈ نہیں آیا نبیون کے ساتھ آیا جمع کے ساتھ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی انکلوڈیڈ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ایسے سے انکلوڈیڈ ہے سب انکلوڈیڈ ان کو آپ کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تورات ساری کتابوں کو کہا جا سکتا میں نے نہیں یہ کہا میں ایسی کوئی بات نہیں. میں تورات کا ترجمہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے تورات کا ترجمہ کر کے بتا دیجیے. آپ بتائیے. میں نے جو سیکھا نہیں تورات کے معنی پوچھیں گے اب آپ تورات کے معنی بتائیں نا میں پلیز. تورات کا جو معنی جو میں نے تورات کا معنی جو سیکھا ہے اور جو پڑھا ہے وہ ایک کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا یہ آپ نہیں یہ بھی مانے نا ساتھ ٹھیک ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا میں یہاں تک آپ سے بات مان لیتا ہوں. بات صحیح سبحان اللہ. اب آپ یہ قرآن میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی تو ہمارے پاس کون سی تصدیق فرقان قرآن ہے جو تصدیق کرتا ہے احادیث کو بھی اور بائبل کو بھی بھگوت گیتا ہو کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہو ہمارے پاس قرآن فرقان ہے. قرآن کرائٹیریا ہے جس سے ہم جج کریں گے. اب جب قرآن میں یہ چیز نہیں آئی تو ہماری ججمنٹ کس پہ گئی اب ہم آگے جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کی ججمنٹ کہاں ہے آپ کے پاس. یعنی اگر فرض کریے کہ قرآن فرقان ہے یہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا کرائٹیریا ہے ہم اس سے حدیث بھی جج کریں گے ہم اس سے بائبل کو بھی جج کریں گے اس سے ہم بھگوت گیتا کو بھی کریں گے ہر کتاب کو ہم جج کریں گے انڈر دا رول قرآن. یہ ہمارا لا ہونا چاہیے ان ڈسکشن. اچھا جی ویڈیو آپ نے دیکھ لی اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا جو موازنہ کر رہے تھے جتنی بھی بحث تھی وہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 43 اس کے اوپر جو عبد الباقی صاحب نے ایک اعتراض کیا تھا کہ شیخ صاحب نے یہاں پر کیف یحکمون کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے معنی آپ نے حکومت لکھ دی ہیں جبکہ اس کے معنی جو ہیں وہ اس کے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے کہا تھا یہ منصف کو کہتے ہیں. تو بال اس پہ تکرار ابھی آپ نے دیکھی جو بھی تھی ان کے آپس میں. بال میں اس کو بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ شیخ صاحب جو ہے واحد ہیں. شیخ صاحب نے خیر حکومت لکھ دیا لیکن یہ حکم کے اس میں آ رہا ہے اور اس پہ میں کہوں گا کہ شیخ صاحب کا پھر بھی موقف صحیح تھا. جس طرح مودودی صاحب نے اس کے ترجمے میں کہا ہے یہ بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں یہیں سے کیف یحکمون کا جب لکھا ہوا نا سوری کیف یحکمون کا اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں. اب انہوں نے لکھا حکم بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں انہوں نے منصف نہیں لکھا بلکہ یہ جملہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو طاہر القادری صاحب نے بھی یہی کیا. ان دو کے علاوہ باقی نے جتنے میں سب نے وہی ترجمہ کیا جو عبد الباقی صاحب کہہ رہے تھے. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن وہ زبردستی وہ اس کو وہ بنانا چاہ رہے تھے کہ کہیں انہوں نے مطلب یعنی اس کو کہا کہ منصف پھر اس پہ الجھتے رہے منصف پہ کہیں انہوں نے عدل کے سینس میں لیا ہے جس کے اوپر انہوں نے جواب بھی دے دیا تھا کہ اس کے لیے تو قسط موجود ہے بلکہ پچھلی آیت میں یہ لفظ ہے. اچھا تو اس کو وہاں پر ان کو جو اعتراض تھا وہ اپنی جگہ ہے لیکن کہا کیا جا رہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ تَوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ. اچھا اس کو ساتھ ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ لفظ سے بلکہ کَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ. اب یہ کَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ مطلب تم کیسے حکم جاری کر دیتے ہو والی بات ہے. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ جبکہ تمہارے پاس تورات ہے فیہا حکم اللہ. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا حکم بھی موجود ہے. اچھا یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے یہاں بھی یہی چل رہا ہے آج کل یعنی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور ہم یہ حکم صادر کرنا یہاں پر جو مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج کل فتوے دیتے ہیں نا خلاف قرآن بھی یہ وہی والی بات ہے بالکل. تو یہ چیز ان میں نہیں بلکہ ہم میں بھی رہی ہے یہ چیز.
جبکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم لوگ فتوے لگا رہے تھے. جیسے طلاق کا مسئلہ لے لیں، قرآن کے حساب سے تو یہ ہے کہ عدت ساز گزارنی ہے، اور یہاں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ حکم اپنا لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو طلاق ہو گئی، اب تو حرام ہو گئی آپ پہ. یعنی اسی ٹائم، جبکہ 3 مہینے عدت قرآن کہہ رہا ہے کہ ساتھ گزارنی ہے، لیکن ہمارے علماء نہیں مانتے، یعنی خلاف قرآن جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں اس معاملے میں، کیونکہ عبدالباقی صاحب بھی خود دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں یہ بہت سارے حنفیوں میں یہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، کہ طلاق کے معاملے میں بہت بڑا مسئلہ ہی ہے، اور اس میں دیکھیں بالکل حاکم بنے رہتے ہیں یہ لوگ. اچھا یہاں پر ثم یتولون من بعد ذلک، کہ فیہا حکم اللہ کا حکم ہے، ثم پھر یتولون من بعد ذلک، مطلب تولو کہتے پھرنے کو، یعنی اس کے بعد بھی تم پھر جاتے ہو. یعنی اللہ کی کتاب موجود ہے پاس، اس کے تمہارے پاس ہاتھ میں، لیکن اس کے باوجود بھی تم مطلب یعنی تم پھر جاتے ہو. اچھا بلکہ میں کام کرتا ہوں، یہ بہت زیادہ ٹائم نہ لگ جائے، کیونکہ ہم نے اس میں بھی کافی ٹائم لگا لیا ویڈیو میں. اب میں اس کا پورا ہی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کی 45 تک پڑھ لوں، 43 سے پورا اس کو ہی پڑھ لیتے ہیں. اور یہ تمہیں کیسے حکم مناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر بھی تم منہ موڑ رہے ہو. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، یا روشنی تھی سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے. اور اسی طرح ربانی علماء اور احبار کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بلکہ میں آپ کو بتا دوں قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، ہاں یہاں ربانیون والاحبار، تو احبار اور رہبان جو کہتے ہیں علماء اور مشائخ کو کہتے ہیں. تو یعنی یہ کہا جا رہا ہے اس طرح تمہارے جو علماء اور مشائخ ہیں، ٹھیک ہے، بھی ہیں، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اچھا یہی ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بھی مطلب یعنی علماء اور مشائخ کا زور ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تم مطلب یعنی مجھ سے ڈرو، اور میری آیت کو ذرے سے معاوضہ لے کر، یہ بلکہ میں یہ اس کی عربی دیکھ لوں کیا ہے، ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی تھوڑے بہت مول کے اوپر اس کو بیچنا دینا. اب آگے لکھا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے. تو جی اس حساب سے تو یہ کفر کا فتویٰ صرف ان پہ ہی نہیں لگتا بلکہ مسلمانوں پہ بھی لگ رہا ہے. اچھا اور آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا. اچھا یہ ذرا اس پہ ذرا غور کیجیے گا کیونکہ ابھی ہم اسی پہ بات کریں گے. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ، پھر کہا جا رہا ہے دوبارہ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. پہلے کہا گیا تھا وہ کافر ہے، اب کہا جا رہا ہے وہ ظالم ہے. اچھا یہ میں نے یہ پورا اس لیے پڑھا ہے میں نے کہ ان کا اگلے اس میں میں نے کہا تھا 3 پوائنٹ ہے اس میں. ایک تو وہ موسیٰ کو کتاب والی بات تھی، ٹھیک ہے، تورات، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ موسیٰ کو تورات ملی، اور یہ اس کے اگینسٹ تھے کہ موسیٰ کو تورات نہیں ملی بلکہ موسیٰ کو کتاب ملی. اچھا اب یہ کیوں اگینسٹ ہے؟ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ مطلب یعنی کیونکہ وہاں نبی کا لفظ نہیں ہے بلکہ نبیون کا لفظ ہے، یعنی وہ جمع میں ہے. یہ رہی آیت، یحکم بہا نبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون واحبار. اب یہاں پر نبیون کا لفظ ہے تو جس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پیچھے کہا جا رہا ہے کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ، یعنی تمہارے پاس تورات ہے
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تورات موسیٰ کو کہاں ثابت ہوئی، کیونکہ یہاں یہ تو نبیون کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی اس سے یحکم بہا نبیون، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اس سے وہ دیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ تورات کے معنی قانون ہے اور انبیاء کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے قانون، یعنی اس قانون کے اوپر تمام انبیاء کام کرتے تھے، یعنی اسی کو لے کے آگے چلتے تھے۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی قرآن جو ہے نا وہ شروع سے آخر تک قرآن ہی چلتا رہا ہے، مطلب یعنی تورات کو وہ قانون کہتے ہیں اور قرآن کو انہوں نے کہا کہ آگے چل کے کہ اس میں اس کے معنی پڑھائی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے، اور نبیون کی جہاں تک بات ہے جمع کے صیغے میں اگر ہے تو یہ دیکھیں بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ تورات کا ذکر بھی آ گیا اور نبیوں کی بات بھی ہوئی، اور یہاں پر اگر موسیٰ کا یہاں پر اتفاق ہے کہ موسیٰ کا نام نہیں ہے، اب موسیٰ کا نام تو میں آپ کو اور دوسری جگہ سے ثابت بھی کر دوں گا، میں تھوڑا سا پیچھے دیکھ لوں، ہاں اب یہاں کیونکہ نام نہیں ہے نا تو اس لیے بھی وہ اس پہ زیادہ زور تھا ان کا کہ کہاں لکھا ہوا ہے موسیٰ کو کتاب دی۔ اب یہ تورات کا لفظ تھا تو انہوں نے عبدالباقی صاحب نے کہہ دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ اب اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے ہارون علیہ السلام، اب یہاں لفظ رسول نہیں لکھا ہوا بلکہ نبیون کا ہے، نبیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، رسولوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، کیونکہ رسالت جس کو ملتی ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کو کتاب ملی، وہ رسول ہے، تو اور جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے احکام ان کو دے دیے اب وہ کسی نبی کو اٹھا کے فارورڈ کر دیں کہ جا کے تم لوگوں کو خبردار کرو، یعنی جس کے پاس احکام آتے ہیں وہ داعی بھی ہوتا ہے، انبا بھی وہی کرتا ہے اس لیے نبی بھی ہے، اور ساتھ میں اگر اس کے ساتھ کوئی اور نبی کام کر رہا ہے وہ اسی احکامات کو لے کے چل رہا ہے اور رسالت اس کو نہیں ملی تو اس کو صرف نبی کہیں گے۔ تو یہاں رسول نہیں ہے بلکہ رسول نہیں ہے لفظ، ورنہ رسول ہوتا ہے یہاں نبیون کا لفظ ہے، یعنی نبیوں کی جمع۔ تو اگر یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہودی، یہ قرآن میں موجود ہے یہ بات، کہ جس طرح وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نصرانی کہہ رہے ہیں اور اللہ کا بیٹا جو ہے عزیر کو کہہ رہے ہیں کون؟ یہودی، تو ایک عزیر علیہ السلام بھی وہی تعلیمات دے رہے تھے، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اور جو یہ سمجھ لیں عیسیٰ علیہ السلام سے پرانے ہیں۔ تو اب تو تین نام تو یہ مجھے موٹے موٹے آگے جو قرآن میں ہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 2 تثنیہ کا صیغہ ہے اور 3 جو ہوتا ہے وہ جمع کے صیغے میں آتا ہے، تو اس حساب سے نبیون ہی آئے گا۔ تو اب میں نے 3 نام تو گنا دیے جو تورات کے اوپر آگے ورک کر رہے تھے یا تورات کی تعلیم دے رہے تھے، اور یہ تینوں نبی بھی کہلائیں گے، رسول صرف اس میں موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی ہیں، اور باقی جو ہے وہ مطلب یعنی نبی کہلائیں گے۔ تو یہ اب اس کو یہ بیس بنانا اور یہ بتانا کہ موسیٰ کا نام نہیں لکھا ہوا اس لیے وہ نہیں ہے، تو اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو آپ اگر قرآن میں کئی جگہ میں آپ کو دکھا دوں کہ کئی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو اگر کتاب دی تو اس کے آگے پیچھے آپ کو تورات بھی مل جائے گا، تو یعنی موضوع اگر تورات چل رہا ہے اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی تو کیا بات بنے گی، آپ خود سوچ لیں، کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ انگلش جو ہے، بلکہ ایک کام کرتے ہیں میں آپ کو یہ کھول کے دکھائی دوں، سورہ صف کھول لیتا ہوں میں۔ اب یہاں جو کہا جا رہا ہے اس میں دیکھیں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نبیون والی بات اور تورات والی بات، یہاں ذرا تھوڑا سا غور کر لیں۔ اذ قال موسیٰ لقومی، یعنی کہا جب موسیٰ نے لقومی اپنی قوم کے لیے، یا قومی کہ اے میری قوم، لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ، جبکہ تم علم رکھتے ہو، انی میں، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف۔ بلکہ میں اگر میں آپ کو پورا جلدی کرنے کے لیے میں صرف ترجمہ پڑھ دوں تو مطلب بھی حل ہو جائے گا۔ یاد کرو موسیٰ کی بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا جی، یہ بات چل رہی ہے بھی موسیٰ علیہ السلام کی، اب فوراً بات کیا آ رہی ہے، اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کو کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے نبی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی ہے، موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے بھی آپ کو کہا ان کے ہاتھ میں تورات ہے اور وہ
تصدیق کر رہے ہیں، توریت ہاتھ میں لے کے تصدیق کر رہے ہیں کہ یعنی میں بشارت دے رہا ہوں، اور پھر اگلے نبی کی بشارت بھی ہو رہی ہے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی تک اگر آپ جاتے ہیں تو ہمارے کو 3 نبی وہی مل گئے۔ کون سے؟ موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، جو جمع کے صیغے میں، اور یہ تصدیق کر رہے ہیں پچھلے کی، اور کہہ رہے ہیں کہ اور توریت سے تصدیق کر رہے ہیں، یعنی کتاب۔ اب یہ جو ہے، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے رسول کا لفظ آیا ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا یہاں پر لکھا ہوا ہے انی رسول اللہ۔ تو اب بتائیں کہ کتاب کس کو ملی ہوگی؟ اگر آپ ہارون علیہ السلام کو دیکھ لیں، عزیر علیہ السلام کو دیکھ لیں اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان میں تینوں میں رسول یہی ہیں، اور باقی نبی بھی تینوں ہیں، یعنی جو رسول ہوتا ہے وہ نبی تو آٹومیٹک ہوتا ہی ہے، اور جو تعلیم دیتا ہے کتاب کی وہ نبی کہلاتا ہے، یعنی انباء کرنے کے لیے نبوت اس کو ملتی ہے۔ تو اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بنی اسرائیل کو تصدیق کر رہے ہیں، کیونکہ یہی لوگ تھے جو بعد میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی تو ان کے پیچھے کون تھے؟ توریت کے ماننے والے تو تھے، انہی کو وہ دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے یا بنی اسرائیل کے مخاطب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر بھی دیکھیں کہ اچھا یہی بات جب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اب یہ بھی یہی کر رہے ہوں، کہہ رہے ہیں کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ اب ایک رسول پیچھے موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور ادھر آ گئے عیسیٰ علیہ السلام رسول، 2 رسولوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی دونوں کو رسالت ملی ہے، یعنی کتاب ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیچ میں کتاب کا ذکر نہیں ہے، تو بیچ میں جتنے ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ نبی کہلائیں گے۔ تو یہ بالکل وہ والی جو بات ہم نے پیچھے پڑھی تھی نبیون کا، وہ یہ ہے جواب اس کا، اور آگے توریت کی تصدیق بھی ہو رہی اور رسول بھی مل گیا، تو یعنی اب واضح اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ توریت کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کیونکہ ان کے لیے رسول کا لفظ آیا ہے یہاں پر، اور میں نے کہا نا جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ میں اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ توریت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، انجیل کا مطلب یہ ہے، اور قرآن کا مطلب یہ ہے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی کتاب آئی ہے قرآن، یعنی کہ، اور وہ قرآن کو بھی کہتے ہیں پڑھائی، وہ قرآن نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بس الکتاب ایک کتاب ہے اور ہم اس کو صرف کتاب مانیں گے۔ قرآن مجید بھی کہنا نہیں چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ نہیں اللہ الکتاب، بس کو الکتاب کہا جائے، ان کا کہنا یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یعنی الکتاب کا مطلب ہو گیا کہ یعنی مخصوص کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، یہ کہا جائے، اور باقی سب کے انہوں نے معنی لگا دیے۔ اچھا اب اس کی وضاحت کیسے ملے گی؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ آیا قرآن جو ہے وہ کتاب ہے یا نہیں ہے، یا پڑھائی ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، بلکہ میں اس میں آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ وہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، مجھے بھی آیت نمبر یاد نہیں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، تو تم جو ہے مطلب اس کے اوپر توجہ سے سنو، غور کرو۔ اب یہ جو جملہ ہے یہاں پر قریہ اور قرآن، وَإِذَا قُرِئَ یعنی جب پڑھا جا رہا ہو یا پڑھا جائے، کیا چیز؟ قرآن۔ اب اس کو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سے اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے۔ تو اس میں قریہ جو ہے نا وہ تو فعل ہے کہ جب پڑھا جا رہا ہے، تو کوئی کام جب ہو رہا ہوتا ہے تو فعل ہوتا ہے، کھانا پینا پڑھنا لکھنا یہ سب جو ہے فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتاب جو ہے وہ فعل نہیں ہے، مطلب نام ہو یا کوئی چیز ہو تو یہ چیزیں اسم میں آتی ہیں۔ تو اب یہاں پر قریہ جو ہے وہ بطور فعل آیا ہے، لیکن قرآن جو ہے یعنی جس کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ پڑھا جائے، تو اب دونوں اسم نہیں لگ سکتے نا اس کے ساتھ، یعنی جب پڑھائی پڑھی جائے تو یہ کوئی بات نہیں بنتی۔ اگر میں اس کے وہی بتاؤں گا کہ پڑھائی کے لیے کیا عربی ہونی چاہیے، تو یہاں پر ان کے حساب سے ترجمہ یہ ہونا چاہیے، اور جب پڑھائی پڑھی جائے تو تم جو ہے وہ مطلب غور سے سنو یا خاموش رہو، ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کر لو، توجہ اس طرف دے دو۔ تو اگر پڑھائی پڑھی جائے گی، میں بات کرتا ہوں، تو پڑھائی تو بہت کچھ ہو سکتی ہے۔ کوئی شعر پڑھ رہا ہو تو اس میں بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کا احترام بھی کرو، کیونکہ قرآن کی تو بات نہیں ہے نا یہاں۔ قرآن کا مطلب اگر کتاب لیتے ہیں تو مطلب یعنی کوئی بھی کتاب پڑھی جائے تو اس کا مطلب پھر ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن جو ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں مثال دیتا ہوں، میرا نام ہے منصور، ٹھیک ہے،
اب میرا نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مادہ جب میں دیکھوں گا تو یہ نثر سے نکلا ہے. نثر کا مطلب ہوتا ہے مدد. ٹھیک ہے، اب مدد کرنا جو کسی کی وہ فعل ہے، اسم نہیں ہے. لیکن اگر اس کو یہ کہہ دے، ناصر کہہ دے کوئی، ٹھیک ہے، نثر سے ناصر بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو ناصر بھی نام ہوتا ہے، تو وہ فعل نہیں رہے گا، وہ بن جائے گا اسم، کیونکہ اب کسی کا نام بن گیا وہ. اسی طرح سے اگر میرا نام منصور ہے، یہ بھی نثر سے نکلا ہے. یعنی ناصر کا مطلب جو مدد کرنے والا اس کو ناصر کہتے ہیں، اور جس کو مدد مل رہی ہوتی ہے اس کو منصور کہتے ہیں. تو بڑی آسان سی بات ہے کہ یہ جب اسم نہیں ہے، جب یہ اسم ہے تو ظاہر ہے پھر وہ فعل نہیں رہ سکتا، یعنی فعل والی بات اس پہ نہیں ہوگی. اگر پڑھائی کی بات ہوتی تو پھر وہ فعل بن جاتا. اب یہ کہنا کہ مطلب یعنی قرآن جو ہے بس صرف ایک پڑھائی ہے، مطلب یہ اس کا ٹائٹل نہیں ہے، تو یہ بالکل ایسا ہے کہ اچھا اس بارے میں ان کو یوں اس لیے بھی الزام نہیں دے سکتا کہ انہوں نے ابھی جو آپ نے ویڈیو سنی ہوگی اس میں انہوں نے خود بتا دیا کہ مجھے گرامر نہیں آتی. اچھا یہ بات تو مجھے بھی انہوں نے کہی تھی، لیکن کیونکہ اس پروگرام میں کہی ہے تو اس لیے میرے پاس ایک ثبوت موجود ہے، کیونکہ میرا تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا. تو وہ تو ثبوت اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ میری اس بات کا رپلائی دیں، ٹھیک ہے، کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس سے وہ پتہ چل جائے گا کہ جی میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا. یا پھر میرے پاس جو ان کا قرآن ہے، میں پھر اس کے ٹائٹل کا جو ہے نا وہ آپ کو اسنیپ نکال کے دوں، اسنیپ شاٹ دوں کہ آپ کو دیکھیں یہ جی اس پہ محمد شیخ نے خود سائن کیے ہوئے، تو آپ کو پتہ چلے گا. اینی وے میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، نہ میں کوئی اپنی بڑائی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں کسی سے ملتا ہوں تو وہ میں اپنی اصلاح کے لیے مل رہا تھا، اپنی معلومات کے لیے مل رہا تھا. میرا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے کسی کو بتانا. لیکن اب کیونکہ ایک بات چلی ہے اور انہوں نے خود مطلب یعنی اس بات کا اقرار کر لیا کہ یعنی میں ان سے دوبارہ نہ ملوں، کیونکہ وہ رجوع مجھے پتہ نہیں کریں گے، وہ کیونکہ ان کا ایک موقف ہے، انہوں نے بتا دیا میرا موقف یہ ہے. اگر میں نے اپنا موقف بتا دیا ان کو کہ یعنی میں اس موقف کو نہیں مانتا، اگر وہ اس پہ قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ رجوع نہیں کرنا چاہیے، جبکہ میں نے ان کو کہا تھا اگر آپ مجھے کوئی چیز دکھائیں گے ثابت ہوگی میں رجوع کر لوں گا. تو میں جب ان کو ڈکشنری کھول کے دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور جب ان کو یہ بتا رہا ہوں تو وہ نہیں کرنا چاہتے، تو بہرحال دوسرا حال یہی ہے کہ میں ان کے سامنے جو ہے اگر ان کی وہ دلیل ہے تو میں رد دلیل سامنے رکھ دوں. اگر وہ ماننا چاہیں تو مانیں، نہیں ماننا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اب رہ گئی بات یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پڑھائی، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بلکہ اب تو بہت آسان ہے، مطلب یعنی کسی بھی چیز کو چیک کرنا. یہ ساری مشکلات پہلے ہوتی تھیں مطالعے کے دوران. اب کیونکہ زمانہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ بہت ساری چیزیں نکال سکتے ہیں. یا کوئی عربی ہے جو جانتا ہے، یا کوئی عرب ہو یعنی اس قوم سے ہی ہو، اس سے اگر آپ مطلب یعنی اگر کہے، اب آپ اس کو انگلش میں کہیں، وہ آپ کو عربی کر کے بتا دے کہ میں اس طرح کہوں گا، تو آپ اس سے اگر یہ پوچھو کہ پڑھائی کیسی چل رہی ہے تو آپ سن لیں وہ کیا بولے گا. وہ کہے گا کیف قرأت، کیف ہی قرأت. اب وہ قرآن نہیں کہے گا، وہ قرأت کہے گا. یہ قرأت قرآن کی قرأت ہوتی ہے نا، تو پڑھائی ہو گئی نا قرأت. تو اب یہ کہنا کہ یہ اس کا مطلب پڑھائی، یہ کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جائے. قرآن جو ہے نا اس لیے یعنی کتاب ہے، اس کا ٹائٹل اگر اللہ نے قرآن کہا ہے تو اس کا مطلب ہے جس کو بار بار پڑھا جائے. اور اس لیے لیکن اس کا ٹائٹل میں قرآن ہے، قرأت نہیں ہے. یہ قرآن لکھا ہوا ہے یہاں پر. اور وہ خود بھی اپنے پروگرام میں اقرار کر چکے ہیں کہ ایک تو مجھے گرامر نہیں آتی ہے، نہ ہی مجھے عربی آتی ہے. ہاں بس تھوڑا بہت میں نے اپنے طور پہ محنت کر کے جو سمجھا ہے بس وہی ہے. وہ بھی اس میں انہوں نے تھوڑا بہت ہی کہا ہے، انہوں نے کہا نہیں کہ میں ایکسپرٹ ہوں. تو اس حساب سے اور الشہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں. تو اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا. اگر آپ کو آپ حوالہ دیتے یہ کتاب ہے اور یہ بھی مانتے ہو اللہ کی نازل کی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نام کے ساتھ بتا رہا ہے انزل فیہ القرآن، نازل کیا اس کے اندر، یعنی اس مہینے میں، شہر کہتے ہیں مہینے کو، یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. تو اگر اللہ تعالیٰ وہاں قرآن کا نام لے کے کہہ رہا ہے، اگر آپ کو یہ کہتا کہ ہم نے صحف نازل کی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ کے ساتھ صحف ہے، کتاب ہے، وحی ہے، یہ ہے. کتاب تو انہوں نے خود بھی مان لیا، کیونکہ رسول ہے وہ تو کتاب بھی ہوگی.
وہ صرف ان کا کہنا یہ تھا نا کہ تورات نہیں نازل کی. وہ تورات کا میں نے ابھی آپ کو پیچھے سورہ صف کے اندر لے کے گیا تھا میں آپ کو, اور وہاں میں نے بھی آپ کو پوری وہ دکھا دی, اور اتفاق سے پوری چین کی طرح لکھا ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لفظ تینوں جگہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ توبہ کی 111 آیت نکالیے, وہاں پر آپ کو اسی ترتیب سے ملے گا. اس میں توریت ہوگی, پھر انجیل ہوگا, پھر قرآن ہوگا. یہ لفظ تینوں آپ کو مل جائیں گے. وہ آپ قرآن کھول کے خود دیکھ لیجئے. یعنی جہاں پر آپ کو, اگر قرآن کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کتاب ہے, جس طرح میں نے آپ کو صرف ایک چیز پہ زور دیا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں قرآن کتاب ہے, یہ پڑھائی ہے. تو جب قرآن کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کتاب ہے, اور اس کے نام ایک ساتھ یعنی واو کے ساتھ اگر کہیں وہ لگ رہا ہے, یعنی یہ اور یہ اور یہ, اگر یہ کتاب ہے تو ساتھ میں جو 2 لگے وہ بھی کتاب ہے. تو آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. سورہ توبہ کی 111 یاد رکھیں, وہ کھولیں آپ اور دیکھ لیں. تو یہ سب باتیں جو ہے نا, مجھے ان کے جس چیز سے مجھے اعتراض تھا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, چند چیزیں ہیں جن سے مجھے اعتراض ہے. اور جو سب سے بڑا اعتراض مجھے اس پہ, تو اگر میں نہیں بھی کروں, کوئی موضوع نہیں پہ بات نہیں بھی کرتا, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ہم کمنٹس پڑھتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی وہ عالم کے بغیر مطلب یعنی علم نہیں ملتا. جب تک کوئی عالم نہ بتائے, نہیں اس شخص نے بیچارے نے خود ہی محنت کی, میں تو اس کی عظمت کو سلام کروں گا کہ عظیم انسان ہے جس نے اپنی زندگی کا اتنا وقت, قیمتی وقت میں کہوں گا کہ اس نے قرآن کو دیا اور دن رات اسٹڈی کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاملے میں وہ بالکل بندہ بہترین ہے. اور اتنا علم دیا کہ آپ اب وہ مناظر اٹھا کے دیکھ لیں. میں تو اس معاملے میں اس شخص کی تعریف کروں گا کہ اس نے ایک ایسے بندے کو جو کہ اپنی ڈگریاں گنا رہا ہے, وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا وہ کچھوے کا اور خرگوش کا, کہ وہ خرگوش جو ہے وہ مغرور ہوتا ہے, درخت سے سو جاتا ہے, اور کچھوا جیت جاتا ہے جو کہ سست ہوتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے اپنی PhD تک گنا دی, اسلامک ہسٹری میں PhD بھی کر رہے ہیں, اور درس نظام بھی کیا ہوا ہے, عالم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں. اتنی سندیں گنانے کے بعد, اتنا علم گنانے کے بعد, اور وہ ان سے کہہ کیا رہے ہیں, ذرا یہ آپ نے ابھی کلپ دیکھا ہوگا تو اس میں انہوں نے, آپ نے غور کیا وہ کہہ کیا رہے ہیں, میں تو سیکھنے آیا ہوں. تو جواب میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جھوٹ مت بولو, تم سیکھنے نہیں آئے ہو, تم مذاکرات کرنے آئے تو مذاکرات کرو. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ایک نامی گرامی شخص ہو اور وہ اپنے علم کو اپنے منہ سے خود گنا رہا ہو, دوسروں کو تو چھوڑے وہ خود اپنے منہ سے گنا رہا ہے, تو جب وہ اپنے منہ سے اتنے گنا رہا ہے تو دوسرے کو کتنا. اور مدرسے کا مالک ہے وہ, مدرسے میں اس کا اپنا مدرسہ ہے, تقی عثمانی صاحب کے ساتھ اس نے وقت لگایا ہے. تو ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب ان کی مطلب اوقات, میں تو اوقات کہوں گا, ان کی اب اوقات یہ ہے کہ جو تعریفوں کو پل باندھ رہے ہوتے تھے لوگ ایک زمانے میں, آج ان کا یہ حال ہے کہ وہ تو میں بولنے مجھے عجیب سے لگتا ہے کہ وہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں جی میں سیکھنے آیا ہوں. یعنی آپ ایڑا بن کے اور پیڑا کھانا چاہ رہے ہیں یار, یعنی بیوقوف بن کے آپ اس سے موقف نکالنا چاہ رہے ہیں. وہ تو کھل کے ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہے, آپ کیا ضرورت ہے آپ پاگل بن کے اس سے لے رہے ہو, آپ ہوشیار بن کے بات کرو اس سے. تو کیا ہوا, وہ آپ دیکھ لیں اس مناظرے کے اندر کیا اشر ہوا ہے, اگر مکمل دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ جواب ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کوئی عالم ہیں, اور آپ جب آپ عالم نہیں ہیں تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو وہ جو سمجھ والا تھا, اتنا بڑا سمجھ والا جو آیا تھا, جس نے مناظرہ کیا, اور اس کا حشر کیا ہوا کہ بار بار تو وہی کہتے, یعنی سارے مفسرین غلط ہیں. یعنی وہ اپنے علم کو اتنا علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ محتاج ہے مفسرین کا, یعنی وہ اللہ سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مفسرین کیا کہہ رہے ہیں, بس ایک ہی بات اس کی رٹ لگی ہوئی. نہیں تو ایک محمد شیخ صحیح ہے, باقی سارے مفسرین غلط ہیں. بلکہ وہ اچانک وہ نام لیتا ہے کہ ہاں یوشا بھی, تو اس نے کہا مجھے بائبل نہ سنایا آپ. تو اب بتائیں کیا عزت رہ گئی بندی کی جو اتنی باتیں کرتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا عالم اور تمہارا عالم, ان کے لیے بہترین پروگرام ہے یہ, ان کو میں کہتا ہوں دیکھنا چاہیے. 2 ملین کراس کیے اس ویڈیو نے, اگر آپ دیکھیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ عالم نہیں ہے, تو صرف یہ پہلی شخصیت نہیں ہے, مولانا مودودی بھی کوئی عالم نہیں تھے. آج دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ان کا ٹرانسلیشن, میں خود بھی یہ مولانا مودودی کا ٹرانسلیشن میرے ہاتھ میں ہے, اور میں بھی انہی کو زیادہ فیور کرتا ہوں
کہ ان کا انداز بہت پیارا ہے لکھنے کا، ترجمے کا، اور بہت ساری جگہ جہاں میں بھی پھنستا ہوں تو میں انہی سے کوشش کرتا ہوں کہ دیکھوں، جو کہ عالم نہیں تھے لیکن ان کا علم اتنا تھا کہ آج علماء ان کے محتاج ہیں، تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس کے اوپر اگلا پروگرام کریں گے انشاءاللہ، کہ یہ جو کہا گیا تھا انہوں نے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم دوسرا پروگرام کریں گے۔ آج میرا موقف یہ تھا کہ میں صرف یہ ثابت کروں کہ توریت جو ہے موسیٰ پہ ہی نازل ہوئی ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو 2 حوالے دے دیے ہیں اور مضبوط حوالے دیے ہیں۔ بلکہ اگر آپ اور دیکھنا چاہیں، ان کو سمجھنا چاہیں، تو اپنے طور پہ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع پڑھ لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے بھی یا نہیں۔ تو اگر وہ ان کی قوم اور اپنی قوم کو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی قوم بنی اسرائیلی کہلائے گی، وہاں پہ بھی حوالہ مل جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو توریت کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں، یہ مطلب اس سے حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ میرے تو کہ کسی کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب ہم نے حساب دینا تو اللہ ہم سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ تم کون سے فرقے، اب یہاں تو فرقے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی فرقہ ہے، اگر آپ اللہ کے کلام سے بات کریں اور روایتوں کو چھوڑ دیں، آپ حق کی طرف آ جائیں گے۔ آپ سے یہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اعمال کیا کی، یہ تھوڑی پوچھا جائے گا آپ کے دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے۔ جب یہ نہیں پوچھا جائے گا تو یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں۔ اللہ تو اعمال کی بات کر رہا ہے، تو آپ کی بچت جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے، نام کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ یہ صرف پڑھائی کے مان رہا ہے قرآن کو، تو مان تو رہا ہے، آخر میں کہہ تو رہا ہے، فیصلہ میں اسی کلام سے کرنا ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو۔ بھگوت گیتا کا بھی نام لیا اس نے کہ اگر اس کو بھی دیکھنا تو اسی کتاب سے ملانا ہے، یعنی تصدیق یہ کتاب کرے گی، جو بہت اچھی بات ہے۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔